الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین۔ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعۃ المبارک 56 سال 5 مہینے اور 5 دن کی عمر میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ کو سید الشہداء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ آپ اس لیے سید الشہداء ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دم تک آپ جیسی مصیبتیں کسی نے نہیں اٹھائی۔ میدان کربلا میں آپ غازی بھی تھے، آپ مجاہد بھی تھے، آپ پردیسی مسافر بھی تھے اور 3 دن کے لگاتار روزے دار بھی تھے، اپنے بچوں کو اور گھر بار کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے بھی تھے، اور انوکھے نمازی بھی کہ عین نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے پہلے آپ نہ تو غازی تھے، نہ مجاہد تھے اور نہ ہی مہاجر تھے، تو اگر اسی حالت میں آپ کے سر پر سرداری کا تاج رکھ دیا جاتا تو ممکن تھا کہ کوئی جنتی یہ سمجھتا کہ ہمارے سردار میں تو فلاں فلاں کمال ہی نہیں ہے۔ تو یہ مرضی الہی تھی کہ ایک ہی کربلا میں یہ تمام منزلیں طے کرا دی جائیں۔ آپ کا تو ہر وصف ہی نرالا ہے، نہ آپ جیسا کوئی غازی گزرا، نہ مجاہد گزرا، نہ کوئی آپ جیسا روزے دار گزرا، حتیٰ کہ جیسا جلوس شہادت کے بعد آپ کا نکلا ایسا کسی کا نہیں نکلا ہوگا۔ دوسرے لوگ تو نماز کے لیے وضو کریں یا تیمم کریں، مگر آپ کی آخری نماز ایسی نماز تھی جو وضو اور تیمم سے بے نیاز تھی۔ جب پینے کے لیے پانی ہی نہیں تھا تو وضو کہاں سے کرتے، اور جو تیمم ہوتا ہے وہ چہرے پر اور کلائی پر ہوتا ہے، مگر اس وقت آپ کا نہ تو چہرہ محفوظ تھا نہ کلائی محفوظ تھی، اور جب ریت پر ہاتھ مارا تو وہ خون سے کیچڑ بن گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آپ کی آخری نماز ایسی انوکھی نماز تھی جو وضو اور تیمم سے بے نیاز تھی، اور آپ نے جو روزہ رکھا وہ عالم میں بے مثال ہے۔ دوسروں کے روزے تو دن بھر کے ہوتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ 2.5 دن کا تھا۔ دوسرے تو افطاری کے وقت روزہ افطار کرتے ہیں، مگر امام حسین نے تو دوپہر کے وقت اپنا روزہ افطار کیا۔ پھر دوسرے لوگ تو کھانے سے، پانی سے یا پھلوں سے روزہ افطار کرتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون سے روزہ افطار کیا۔ پھر دوسروں کی بیویاں بیوہ ہو کر عدت کے 4 ماہ 10 دن اپنے گھر میں بیٹھ کر گزاریں، مگر امام حسین کی بیوی علی الاصغر کی والدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا اجالا بلکہ تمام مسلمانوں کی عزت اور آبرو یہ جب بیوہ ہوں تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق گرفتار ہو کر پہنچائے جائیں۔ جیسا جلوس شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلا، ایسا جلوس کسی کا نہیں نکلا ہوگا، اور آسمان نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی کا سر نیزے پر آگے آگے ہو اور قیدی بہنیں پیچھے پیچھے اونٹوں پر سوار ہوں۔ پھر موت کے وقت، مرتے وقت ہر کوئی اپنے بال بچوں کے لیے وصیتیں کرتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب شہادت کا وقت آیا، آپ 72 زخم کھا کر جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو اپنے قاتل سے 2 رکعت نماز قصر کی مہلت مانگی۔ رب کعبہ کی قسم ہماری لاکھوں کروڑوں نمازیں ان کو اس ایک سجدے پر قربان ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح کے وقت اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ ذبح کے وقت تڑپ نہ سکوں، کیونکہ جان کنی کی تکلیف تو ہر کسی کو ہوتی ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو ایسے انوکھے دنیا سے جا رہے تھے کہ ذبح کے وقت نہ تڑپے اور نہ کوئی حرکت کی۔ تہ خنجر بھی نہ تڑپا پسرے شیر خدا، یہ تکلف تو فقط فاطمہ کے شیر میں ہے۔
اور شہادت کے بعد جب نیزے پر سر رکھا گیا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور زمین پر نظر تھی، یعنی کہ ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو، کاش کہ دوسرے سجدے کی مہلت مل جاتی۔ پہلی رکعت کا ایک ہی سجدہ تو کر پائے تھے کہ ظالم نے شہید کر دیا۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، بلکہ تمام شہداء کی شہادتیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن پاک سے لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔